بیجنگ ڈیکلیریشن یا بیجنگ کا جو اعلامیہ ہے اور جو اسٹریٹجک اتحاد جو ان دونوں کا، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب دنیا کو کسی ایک واحد سپر پاور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کی طرف سے ایران جیسے خود مختار ممالک کے خلاف مسلسل جنگی ماحول برقرار رکھنا دراصل اس آخری حربے کو ظاہر کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی گرتی ہوئی عالمی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیجنگ سے اٹھنے والی یہ آواز اب یہ واضح کر چکی ہے بین الاقوامی امور اب لا آف جنگل کے تحت نہیں چلیں گے، جہاں طاقتور ممالک کمزوروں کو کچل دیں۔ جیو پولیٹیکل حقائق اب تیزی سے بدل رہے ہیں اور تاریخ کا یہ نیا باب یہ گواہی دے رہا ہے کہ عالمی طاقت کا توازن اب مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو چکا ہے عملاً۔ آلٹرنیٹو فائنینشیل سسٹم جو ہے ان چین اور روس کے درمیان دراصل ان تمام ممالک کے لیے ایک نئی امید ہے جو مغربی پابندیوں کے خوف تلے دبے ہوئے تھے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج بیجنگ کے گریٹ ہال آف دا پیپل یعنی چین کی پارلیمان اور سرکاری ملاقاتوں کے سب سے بڑے مرکز سے دنیا کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا اسٹریٹجک اعلان کر دیا گیا ہے جس کا انتظار جیو پولیٹیکل جو ماہرین تھے، اس کے تجزیے کرنے والے تھے، وہ طویل عرصے سے ہی کہہ رہے تھے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ غیر قانونی جنگ اور اس جنگ کے بعد اپنے تمام تر فوجی اسٹریٹجک جو ٹارگٹس تھے اس میں بری طرح ناکام ہو جانے کے بعد امریکہ کی جس طرح کی ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد عالمی سیاست کا رخ اب ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ واشنگٹن اور تل ابیب حکومتیں ہیں جو وہاں کے جو رہنما ہیں، وہ اس مشترکہ ملٹری جو انہوں نے آپریشن کیا تھا ایران کے خلاف، اس میں ناکامی نے عالمی سطح پر طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل کیا ہے۔ اب تک یہ اکنامک پیوٹس بڑھ رہے تھے، یعنی معاشی طور پر پیداواریت کے لحاظ سے، مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ شفٹ ہو رہا تھا ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، لیکن اب یہ فوجی لحاظ سے بھی یہ پیوٹ بدل گیا ہے۔ انتقال اقتدار یا پیوٹ کے بدل جانے کے بعد اب جس طرح کا ہم ایک متبادل فریم ورک دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے اس کا آج اعلان چین سے، بیجنگ سے کر دیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین اور چینی صدر شی جن پنگ نے کچھ دیر پہلے ایک انتہائی طویل اور حساس بیٹھک کے بعد، ملاقاتوں کے سلسلے کے بعد، تقریروں کے بعد اور ان ملاقاتوں سے پہلے ہونے والی جو بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے اس کی وجہ بعد جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو ایک تاریخی مشترکہ اعلامیہ اور ایک ملٹی لیٹرل ایک ڈیفنس اینڈ اکنامک ایگریمنٹس جو ہیں ان پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ وہ دراصل دنیا کی واحد سپر پاور یعنی امریکہ کی جانب سے قائم کردہ لا آف جنگل یعنی جنگل کے قانون کو ایک کھلے اور براہ راست چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے جو آج اعلان ہوا ہے، جو ایک مشترکہ اعلامیہ روس اور چین کے رہنماؤں نے جاری کیا ہے۔ روس اور چین نے مل کر اس دستاویز کے ذریعے دنیا کے سامنے ایک بالکل نئے انٹرنیشنل گلوبل آرڈر یعنی متبادل عالمی نظام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جہاں اب کوئی ایک واحد طاقت تنہا دنیا کی تقدیر کے فیصلے کرنے، یک طرفہ معاشی پابندیاں یعنی اکنامک سینکشنز لگانے یا خود مختار ممالک پر رات کی تاریکی میں حملے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتی۔ صدر ولادیمیر پوتین کا یہ بیجنگ کا 25واں دورہ ہے جو روس اور چین کے درمیان قائم ایک غیر معمولی اور گہرے اسٹریٹجک تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ ان کا تعاون ان دونوں ملکوں کا برابری کی سطح پر ہے۔ یہ نیٹو کے ممالک کی طرح نہیں کہ جہاں امریکہ سب کو باسنگ کرتا ہے، ان کا بڑا سردار بنتا ہے اور باقی یورپ کے ممالک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ملٹی پولر ورلڈ کے آغاز کی ایک باقاعدہ شکل کا اعلان ہے۔ تو اس سال دونوں طاقتور ممالک کے درمیان اچھے پڑوسیوں جیسے برتاؤ اور دوستانہ تعاون کے بنیادی معاہدوں کو اب پورے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں، گڈ نیبرلی جو ان کے ریلیشن جو تھے۔ اور اس تاریخی موقع پر بیجنگ سے جاری ہونے والی یہ مشترکہ اعلامیہ، یہ دستاویزی بیان صرف ایک روایتی سفارتی کاغذی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں ایک نئے کثیر القطبی نظام یعنی ملٹی پولر ورلڈ
جس میں ایک سے زیادہ عالمی طاقتوں پر، عظیم طاقتوں پر مبنی دنیا جو ہے اس کی تشکیل کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ بیجنگ میں اب یہ تجزیوں کی باتیں نہیں ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ بن رہا ہے، بننے جا رہا ہے، بلکہ ملٹی پولر ورلڈ کی بنیادی دستاویزات پر دستخط کر کے انہوں نے اب اس کی سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ تو بیجنگ میں منعقد ہونے والی اس تقریب کے دوران ایک انتہائی غیر معمولی منظر بھی دیکھا گیا ہے، جب دونوں اطراف کے 4 اعلیٰ حکام نے وقت بچانے کی خاطر بیک وقت 2 اہم ترین دستاویزات پر دستخط کیے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے جو باہمی ان کے تعاون جو ہے، جو کوآپریشن جو ہے، وہ کتنی تیزی اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس بیجنگ کی اسٹریٹجک مذاکرات کے فوراً بعد روسی صدر کے جو صدارتی دفتر ہے کریملن ہے، وہاں کی جانب سے جاری کردہ ایک 47 صفحے پر مشتمل اس تفصیلی پالیسی دستاویز کے اہم ترین نکات اور اس کے دور رس اثرات پر اگر گہرائی سے نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ روس اور چین نے مل کر دنیا کو درپیش موجودہ خطرات پر ایک بہت بڑا بیانیہ قائم کر دیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں واشنگٹن کا نام لیے بغیر استعماری اور نوآبادیاتی دور، یعنی جب طاقتور ممالک دوسرے ملکوں کو زبردستی غلام بناتے تھے، فوجی قبضہ کر لیتے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کچھ مخصوص ممالک کی طرف سے عالمی امور پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوششیں اب پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ روس اور چین نے سخت الفاظ میں دنیا کو متنبہ کیا ہے کہ عالمی صورتحال مسلسل پیچیدہ ہو رہی ہے اور دنیا اس وقت جنگل کے قانون والے نظام کی طرف لوٹنے کے شدید خطرے سے دوچار ہے۔ لا آف جنگل یعنی جنگل کے قانون کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بین الاقوامی قوانین، اخلاقیات اور عالمی اصولوں کی کوئی اہمیت نہ رہے، بلکہ صرف طاقتور کی مرضی چلے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہو جائے، جو کہ ہم امریکہ کی موجودگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک یا قوم فرسٹ کلاس یعنی برتر یا اعلیٰ درجے کی نہیں، اور کسی بھی شکل میں بالادستی یا ہیجمنی کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کچھ ریاستیں اپنے مفادات پوری دنیا پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور دوسرے ممالک کی خود مختارانہ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں، جو کہ موجودہ دور میں امن کے خلاف ایک سنگین سازش ہے۔ اس عالمی اعلامیے میں خود مختار ریاستوں کی سلامتی اور حقوق کے تحفظ کے لیے کئی اہم اصول وضع کیے گئے ہیں۔ ماسکو اور بیجنگ نے واضح طور پر ان کوششوں کی مخالفت کی ہے جن کے ذریعے غیر جانبدار ممالک کو اپنی غیر جانبداری کی پالیسی چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام خود مختار ممالک کو اپنی سیکیورٹی یعنی تحفظ کا یکساں اور برابر کا حق حاصل ہے۔ روس اور چین نے مغرب کی اس پالیسی کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس کے تحت انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کو ڈھال بنا کر دوسرے ممالک کے اندرونی اور جو ان کے ڈومیسٹک افیئرز ہیں اس میں مداخلت کی جاتی ہے۔ ہم کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عالمی طاقت، خاص طور پہ امریکہ یا یورپ، کسی بھی ملک کی چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا ایک انسانی حقوق کا المیہ بنا کر پیش کرتی ہے اور پھر وہاں پہ فوجی مداخلت کر دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی چین اور روس نے واضح طور پر دنیا کو، مغرب کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اس قسم کی انسانی حقوق کے نام پر مداخلت جو ہے یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اعلامیے میں امریکہ اور اس کے فوجی اتحادیوں کی طرف سے دنیا کے مختلف حصوں میں کی جانے والی جو ملٹری یا ملٹرائزیشن کی جو پالیسی ہیں اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاطینی امریکہ اور کیریبین کے خطے میں اقوام متحدہ کے چارٹر یعنی یونائٹڈ نیشنز کے بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اقدامات کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ افریقی ممالک کے آزادی اور ان کی خود مختارانہ ترقی کی بھرپور حمایت کا عزم دہرایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع ڈاکومنٹ ہے، اب جو دنیا میں ایک نئی پالیسی جو ہے اس کا ایک بیان ہے چین اور روس کی طرف سے۔ مشرق وسطیٰ کے انتہائی حساس اور بارود کے ڈھیر پر بیٹھے خطے کے حوالے سے اس مشترکہ اعلامیہ کا موقف انتہائی سخت اور دو ٹوک ہے، کیونکہ یہاں جنگل کا قانون سب سے زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ روس اور چین نے شام کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کی مکمل تائید کی ہے اور وہاں کی نئی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے۔ سب سے بڑھ کر بیجنگ اعلامیہ میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر کیے جانے والے حالیہ فوجی حملوں کو صریحاً
غیر قانونی اللیگل قرار دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ فضائی حملے مشرق وسطیٰ کے پورے خطے کے استحکام اور امن کو تباہ کرنے کی بڑی وجہ ہیں۔ روس اور چین نے انتباہ کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی جاری جو بھی یک طرفہ جنگی فوجی کارروائیاں ہیں اور واشنگٹن کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملے کی جو مسلسل دی جانے والی دھمکیاں ہیں، دراصل اسی جنگل کے قانون کا تسلسل ہے جس کے تحت عالمی قوانین کو پس پشت ڈال کر کسی بھی خود مختار ملک کی سلامتی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان دھمکیوں اور حملوں نے بین الاقوامی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ یہ طرز عمل جو ہے یہ دنیا کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوسری طرف ایشیا پیسیفک یعنی بحر الکاہل کے خطے میں شمالی کوریا پر ڈالے جانے والے یک طرفہ معاشی اور سیاسی دباؤ کی بھی مخالفت کی گئی ہے۔ دونوں ممالک نے جاپان کی طرف سے اپنی فوج کو دوبارہ تیزی سے لیس کرنے یعنی ری ملٹرائزیشن کی عمل کو خطے کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے، اور یہ موقف اپنایا ہے کہ نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جو کہ مغربی ممالک کا ایک فوجی اتحاد ہے، اس کی ایشیا پیسیفک تک کے خطے میں موجودگی امن کو مضبوط بنانے کے اصولوں کے بالکل منافی ہے۔ روس اور چین نے کچھ مخصوص ممالک کی طرف سے کی جانے والی محاذ آرائی پر مبنی گفتگو کو روکنے اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور جو عالمی معیشت کے میدان میں بھی اس ملاقات کے دوران انتہائی اہم اسٹریٹجک معاہدے طے پائے ہیں۔ روس اور چین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے سیٹلائٹس جو ہیں، جو بھی ان کے اپنے جو سیٹلائٹس ہیں یا سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹمز جو ہیں، یعنی خلائی رہنمائی کے نظام جی پی ایس کی طرح کے جو ہیں، جن میں روس کا گلوناس ہے اور چین کا جو بیدو نظام شامل ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور کارآمد بنائیں گے تاکہ وہ مغربی نظاموں پر انحصار کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی فیوچر کے لحاظ سے بہت بڑی ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ چین کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے یا سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم جو ہے، اور جو روس کا جو گلاس نوس جو ہے، یہ بہت اگلی، یہ امریکہ کے جی پی ایس سے زیادہ بہتر دیکھے گئے ہیں۔ ابھی 2 جنگوں کے دوران ہم سب نے دیکھا ہے، انڈیا کے خلاف جو اس نے آپریشن سندور کیا تھا اور پاکستان نے جو بنیان المرصوص کا کیا تھا، تو پاکستان نے چین کے سیٹلائٹ سسٹم پر بھروسہ کرتے ہوئے انڈیا کو اچھی خاصی کی نقصان پہنچایا تھا۔ تب یہ 2 جو مغربی نظاموں پر جو انحصار ہے اس طرح کم ہو جائے گا سیٹلائٹس کے سلسلے میں۔ جی پی ایس پہلے ہی ناکام ہو رہا ہے چین اور روس کے نظاموں کے سامنے، تو ان کے مل جانے سے ایک نئی دنیا تشکیل پائے گی۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک جو ہیں وہ تھرمو نیوکلیر فیوژن یعنی جوہری ملاپ کی جدید ترین توانائی اور فاسٹ نیوٹرون ری ایکٹر ٹیکنالوجیز ہیں، جو کہ مستقبل کے انتہائی جدید ایٹمی بجلی گھروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان میں اپنے باہمی تعاون کو گہرا کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ اب تک جتنی بھی دنیا میں نیوکلیر پاور بن رہی ہے یا انرجی بن رہی ہے، وہ فشن سے بن رہی ہے، جس کو ہم چین ری ایکشن کہتے ہیں۔ لیکن اس نظام کے تحت جس میں فیوژن کو برتری دی گئی اور فیوژن کی طرف جانے کا جو اشارہ ہے، اس میں روس اور چین اگر تعاون کریں گے تو یہ فیوژن ٹیکنالوجی خواب سے حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گی۔ معاشی اور تجارتی محاذ پر بعض ریاستوں کی طرف سے بین الاقوامی سمندری جہاز رانی یعنی میری ٹائم شپنگ پر پابندی لگانے کی کوششوں کو عالمی تجارت کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اشارہ ایران کی بھی جو بلاکیڈ ہے امریکہ کا جو اس پر لگا ہے اس کی طرف ہے۔ تو روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یعنی یو این سیکیورٹی کونسل کی منظوری کے بغیر لگائی جانے والی تمام یک طرفہ پابندیوں اور امتیازی ٹیرف یعنی تجارتی ٹیکسوں کے استعمال کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ یہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے اوپر ایک حملہ ہے، اور جو اس کی طرف سے امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگائی جاتی ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے غیر ملکی ریاستوں کے اثاثوں اور جائیدادوں کو ضبط یا منجمد کرنے کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے، اور یہ اصول پیش کیا ہے کہ عالمی تعلقات کے استحکام کے لیے سربراہان مملکت کو کسی بھی قسم کی مجرمانہ کارروائی سے استثناء حاصل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی آپ جس طرح مدورو کو اٹھا کر لے آئے یا کسی اور کو لے آئے ہیں، یہ جب تک کہ عالمی قانون کے مطابق وہ کارروائی نہ ہو، یہ کرنا بہت غلط ہے۔ تو بیجنگ میں ہونے والے ان باہمی مذاکرات کے بعد صدر ولادیمیر پوتن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ روس اور چین نے مل کر ایک ایسا مستحکم تجارتی نظام قائم کر لیا ہے
جو کسی بھی بیرونی دباؤ اور عالمی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ دونوں ممالک کے مابین ہونے والی تمام تر ایکسپورٹ امپورٹ یعنی درآمدات اور برآمدات کے آپریشنز اب امریکی ڈالر کے بجائے مکمل طور پہ ان کی اپنی قومی کرنسیوں یعنی روس کے روبل اور چینی جو ہیں وہ یوان میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کا اقدام جو ہے یہ اقتصادی تعاون کو ایک بیرونی اثرات سے بچانے اور تجارتی تعلقات کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے ڈالر کی جو عالمی اجارہ داری کو براہ راست چیلنج کیا گیا ہے، اور ان دونوں ممالک کا عنقریب اپنے درمیان اور اس خطے میں 100% اپنی ہی مقامی کرنسیوں میں تجارت کو کنورٹ کرنے کا پورا ایک پلان بن چکا ہے۔ صدر پوٹن نے یقین دلایا کہ روس چین کو تیل اور گیس کی بلا تعطل فراہمی جاری رکھنے کے لیے مکمل تیار ہے، اور روس کی سرکاری نیوکلیئر کارپوریشن روساٹم جو کہ ایٹمی نیوکلیئر کا بڑا ادارہ ہے روس کا، وہ چین میں نئے نیوکلیئر پاور یونٹس کی تعمیر کا کام تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ انہوں نے روس اور چین کی اس شراکت داری کو بین الاقوامی معاملات میں امن برقرار رکھنے والا ایک بڑا عنصر فیکٹر قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان ویزا فری یعنی بغیر ویزا سفر کے نظام کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، جس کے تحت سال 2025 میں 20 لاکھ سے زائد روسی شہریوں نے چین کا دورہ کیا ہے، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ چینی شہریوں نے روس کا سفر کیا ہے، جس سے عوامی اور ثقافتی یعنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ اور یہ بھی طے کیا گیا کہ یہ ویزا فری جو رژیم ہے، یہ سسٹم جو ہے، یہ دسمبر 2027 تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس سربراہی اجلاس کی سب سے بڑی معاشی کڑی روس اور چین کے درمیان گیس کی فراہمی کا وہ معاہدہ ہے جو پچھلے 10 سال کے زائد عرصے سے زیر بحث ہے۔ روس طویل عرصے سے یہ پاور جو ہے یعنی گیس جو ہے وہ سائبیریا 2 نامی قدرتی گیس پائپ لائن کے منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پریزیڈنشل جو اسپوکس پرسن ہے دمتری پیسکوف روس کے جو ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ چین کے ساتھ اب اس پائپ لائن پر ایک عمومی فہم یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور ایک سمجھوتا بائنڈنگ قسم کا وہ طے پا چکا ہے، لیکن ابھی اس کی حتمی تفصیلات اور نظام الاوقات پر مزید کام ہونا باقی ہے۔ کریملن نے پہلے ہی اشارہ دیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے توانائی کے شعبے میں کسی ایک انتہائی اہم معاملے پر اتفاق کر لیا ہے۔ چین اور روس کے مشترکہ اعلامیہ سے پہلے گریٹ ہال آف دا پیپل کے باہر صدر شی جن پنگ نے صدر پوٹن کا استقبال روایتی اعزازی گارڈ اور توپوں کی سلامتی کے ساتھ کیا، جہاں بچوں نے دونوں ملکوں کے پرچم لہرا کر جو مہمان صدر کا خیر مقدم کیا۔ روس اور چین کے سربراہوں کی اس ملاقات کے سفارتی اثرات کو دنیا بھر کے مبصرین بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے تقریر کے دوران اپنے خطاب میں صدر پوٹن کو اپنا پرانا اور دیرینہ دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اور روس کے مابین قائم یہ نیا ماڈل ایک افراتفری سے بھری دنیا میں استحکام اور پیشگوئی کی یعنی پریڈکٹیبلٹی کی صلاحیت فراہم کر رہا ہے۔ صدر پوتن نے اس کے جواب میں چینی کہاوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن کی دوری 3 پتجھڑ کے موسموں جیسی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ روس اور چین کا یہ اتحاد کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں یا جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، بلکہ وہ دنیا میں ثقافتی تنوع یعنی کلچرل ڈائیورسٹی اور ریاستوں کی خود مختارانہ ترقی کے احترام پر مبنی ایک زیادہ جمہوری ورلڈ آرڈر یعنی عالمی نظام بنانا چاہتے ہیں، جہاں جنگل کا قانون ختم ہو اور بین الاقوامی اصولوں کی بالادستی قائم ہو سکے دوبارہ سے۔ اس بیجنگ ملاقات کا ایک اور انتہائی اہم پہلو فو کونگ کا وہ حالیہ بیان ہے جو انہوں نے نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے دوران مشرق وسطیٰ کے بحران پر دیا ہے۔ چینی سفیر فو کونگ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری موجودہ جنگ کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر کیے جانے والے غیر قانونی فوجی حملے ہیں، اور یہ جنگ سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے مسلط کی تھی، کیونکہ کسی بھی خود مختار ملک کو اس طرح فوجی طاقت سے ڈرانا دھمکانا سیدھا سادہ ایک کہہ لے کہ لا آف جنگل کو ظاہر کرتا ہے، جس کے خلاف روس اور چین نے بیجنگ میں مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ چین کے مطابق آبلۂ ہرمز میں پیدا ہونے والی کشیدگی اور سمندری راستوں کی جو بندش ہے یا کنٹرول ہے یا بلاکیڈ جو ہے، دراصل
ایران پر مسلط کی گئی جنگ کا ہی شاخسانہ ہے، اور اس تعطل کا مستقل حل صرف ایک ہی ہے کہ خطے میں مکمل طور پر امن قائم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی روسی خبر رسائی ادارے تاس کے ڈائریکٹر جنرل اور چین کے مرکزی سرکاری میڈیا گروپ شینہوا کے صدر کے درمیان دونوں ملکوں کے میڈیا پارٹنرشپ کے 70 سال مکمل ہونے پر مشترکہ تقریبات بھی منعقد کرنے کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، جو ان کے بیانی کی جنگ میں باہمی یکجہتی کو اب ظاہر کرتے ہیں۔ روس اور چین کے وزراء اور ماہرین معیشت جو ہیں، ان کے درمیان ہونے والی ان 25ویں سربراہی اجلاس کے پس پردہ مذاکرات میں اس بات پر گہرائی سے غور کیا گیا ہے کہ کس طرح مغربی معاشی ہتھیاروں یعنی جو ان کی گلوبل سینکشنز ہیں ان کا مؤثر مقابلہ کیا جائے۔ روس پر عائد ہونے والی بے پناہ جو ویسٹرن سینکشنز اکنامک سینکشنز ہیں، انہوں نے دراصل ماسکو کو ایک ایسی متبادل تجارتی شاہراہ بنانے پر مجبور کر دیا ہے جس کا بڑا حصہ چین پر انحصار کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے وزارت خارجہ اور اقتصادی مشیروں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اب ان کا معاشی سفر واشنگٹن کے مروجہ بین الاقوامی قوانین کا محتاج نہیں رہے گا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ڈی ڈالرائزیشن یعنی عالمی معیشت سے امریکی ڈالر کے اثر و رسوخ کو بتدریج ختم کرنے یا کم کرنے کا عمل ہے، جو اب ایک کہہ لیں کہ حقیقت بن چکا ہے۔ روس اور چین کی باہمی تجارت اب 100% ان کی مقامی کرنسیوں میں ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی دنیا اب ان کے معاشی لین دین کو نہ تو مانیٹر کر سکتی ہے اور نہ اسے فریز کر سکتی ہے، منجمد کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ جو آلٹرنیٹیو فائنینشیل سسٹم جو ہے ان چین اور روس کے درمیان، دراصل ان تمام ممالک کے لیے ایک نئی امید ہے جو مغربی پابندیوں کے خوف تلے دبے ہوئے تھے اور جنہیں اپنی خود مختار خارجہ پالیسی چلانے کی پاداش میں معاشی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ توانائی اور تجارتی راستوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو روس اور چین اب صرف زمینی اور سمندری راستوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ وہ کہہ لیں کہ شمالی قطبی یعنی آرکٹک روڈ جیسے نئے اور اچھوتے مواصلاتی نظام، کمیونیکیشن سسٹم اور ٹرانسپورٹیشن کے نیٹ ورک پر وہ کام کر رہے ہیں۔ آرکٹک ریجن کے برفانی راستوں کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا یہ منصوبہ مغربی طاقتوں کے سمندری محاصرے کے اثرات کو بالکل ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی پاور آف سائبیریا 2 گیس پائپ لائن پر ہونے والی اسٹریٹجک پروگرس جو ہے، اس نے روس کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ اپنی گیس کے فروخت کا رخ مکمل طور پر یورپ سے موڑ کر ایشیا کے اس سب سے بڑے صنعتی کنزیومر یعنی چین کی طرف کر دیں۔ اگرچہ اس منصوبے کی تمام باریک بینیوں اور قیمتوں کے تعین پر ابھی بھی دمتری پیسکوف کے مطابق تکنیکی گفتگو جاری ہے، لیکن دونوں رہنماؤں کی طرف سے اس پر ایک غیر معمولی یکسوئی کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہت جلد یہ دنیا کا سب سے بڑا توانائی کا نیٹ ورک بن کر ابھرے گا، جو کسی بھی بیرونی دباؤ اور خلیج فارس کی سمندری کشیدگی سے بالکل محفوظ رہے گا۔ اس کے رستے میں نہ آبِ ہرمز آئے گی، نہ آبِ ملاکا آئے گی، نہ باب المندب آئے گا۔ تو یہ چین اور روس دنیا کی بالکل شمال کی طرف سے آپس میں بہت ہی تجارت کے لحاظ سے قریب آ جائیں گے۔ برکس جو کہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں یعنی گلوبل ساؤتھ کا ایک مضبوط بلاک ہے، اس کے ذریعے روس اور چین دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اس ملٹی پولر نظام کا حصہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس متبادل بلاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اب مغرب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ چین اور روس کا ویٹو پاور اب ہر اس یک طرفہ کارروائی کا راستہ روکے گا جو کسی بھی ملک کے خلاف لا آف جنگل کے تحت یعنی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی اس سب لا آف جنگل کو روکنے کی اب یہ دونوں مل کے کوشش کریں گے۔ تو یہ اتحاد عالمی اداروں میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور چھوٹے ممالک کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سفارتی حصار بن کر سامنے آیا ہے، یہ ان کے لیے ایک ڈھال بن کر آیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے اندرونی عسکری حلقے مسلسل یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کا دوسرا مرحلہ ناگزیر ہو چکا ہے تاکہ اس کے میزائل پروگرام کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے، لیکن بیجنگ کا یہ نیا فریم ورک ایران کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجک اور انٹیلیجنس ڈھال فراہم کرتا ہے جسے نظر انداز کرنا واشنگٹن کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ روس نے ایران کو پہلے ہی جدید ترین فضائی دفاعی نظام فراہم کر رکھا ہے، لیکن یہ کھل کے نہیں ہے، اور اس نئے اعلامیے کے بعد اب یہ دفاعی تعاون
اب سیٹلائٹس انٹیلیجنس اور جو اسپیس سرویلنس جو ہے اس کے میدان تک پھیل جائے گا۔ چین کا بیدو اور روس کا گلاس نوس نیویگیشن سسٹم مشترکہ طور پر مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود کی مانیٹرنگ کو اس قدر درست بنا دیں گے کہ کسی بھی امریکی یا اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع اور اس کا دفاع کرنا ایران کے لیے پہلے سے زیادہ کہیں آسان ہو جائے گا۔ روس اور چین کی اس مشترکہ دستاویزی یعنی جو کوشش ہے، یہ جو آپ کہہ لیں بیجنگ ڈیکلیریشن یا بیجنگ کا جو اعلامیہ ہے، اور جو اسٹریٹجک اتحاد جو ان دونوں کا، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب دنیا کو کسی ایک واحد سپر پاور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کی طرف سے ایران جیسے خود مختار ممالک کے خلاف مسلسل جنگی ماحول برقرار رکھنا اور حملوں کی دھمکیاں دینا دراصل اس آخری حربے کو ظاہر کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی گرتی ہوئی عالمی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بیجنگ سے اٹھنے والی یہ آواز اب یہ واضح کر چکی ہے کہ بین الاقوامی امور اب جنگل کے قانون لا آف جنگل کے تحت نہیں چلیں گے، جہاں طاقتور ممالک کمزوروں کو کچل دیں، بلکہ اب ایک منصفانہ ملٹی پولر اور ملٹی قانون پر مبنی ایک دنیا کا ظہور ہو چکا ہے، جہاں ہر ریاست کو اپنی سلامتی اور خود مختاری کا یکساں حق حاصل ہوگا۔ جیو پولیٹیکل حقائق اب تیزی سے بدل رہے ہیں اور تاریخ کا یہ نیا باب یہ گواہی دے رہا ہے کہ عالمی طاقت کا توازن اب مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو چکا ہے عملاً، جس کا مظاہرہ آج دنیا نے بیجنگ کے اس تاریخی سربراہی اجلاس میں دیکھا ہے اور اس تاریخی اعلامیے میں دیکھا ہے، جس نے اب ہمیشہ کے لیے دنیا کی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔